وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ ہم تو رسولوں کے قصے پیچھے پڑ آئے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور ہر گزرنے والا ان سے ٹھٹھا کرتا۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تو تمہیں بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مہین کہا، یعنی حقیر، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب اسے پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، یعنی ہر ایک شخص کے حال سے فردن فردن واقف ہے، اور جس کی نگاہ سے نہ کسی نیک آدمی کی نیکی چھپی ہوئی ہے اور نہ کسی بد کی بدی، ہر شخص کے ہر عمل کی ہر وقت نگرانی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون سے ہیں۔ ام تنبئونہ، کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو؟ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول، جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بڑا سخت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہی ہلکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل سچا ہے، کیونکہ دنیا کا عذاب تو ختم ہو جاتا ہے جبکہ آخرت کا عذاب دائمی اور ابدی ہے، اور یہ عذاب ایسی آگ کی صورت میں ہوگا جو دنیا کی آگ کے نسبت 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، وعقبی الکافرین النار، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ کافروں کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد اب مومنوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا۔ کیسی جنت؟ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں اور لمبے سایوں والے درخت۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ جنت کے پھل کیسے ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسوف کی نماز پڑھی تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس جگہ کسی چیز کو پکڑا، تو آپ نے فرمایا، ہاں میں نے جنت کو دیکھا تھا اور اس میں سے ایک خوشہ پکڑا تھا، اگر میں اسے توڑ لیتا تو رہتی دنیا تک وہ باقی رہتا اور تم اسے کھاتے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنتی جنت میں خوب کھائیں گے پیئیں گے، لیکن وہ نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ اور نہ ناک جھاڑیں گے۔ لوگوں نے عرض کی، پھر کھانا کہاں جائے گا؟ آپ نے فرمایا، انہیں ڈکار یا پسینہ آئے گا، اس میں مشک کی خوشبو ہوگی، بس اسی سے ان کا کھانا وغیرہ ہضم ہو جائے گا، اور جنت میں ان کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید اس طرح جاری ہوگی جس طرح سانس چلتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا۔ اور درخت کیسے ہیں جنت کے؟ آپ نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہو۔ تو آئیے ہم کچھ درخت لگاتے ہیں جنت میں۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک درخت لگا رہے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ پوچھا، ابو ہریرہ کس کے لیے درخت لگا رہے ہو؟ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اپنے لیے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، کہو۔ آپ بھی میرے ساتھ کہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے فرمایا، ہر کہنے کے اوپر تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ میں نے اور آپ نے الحمدللہ 4 درخت لگا لیے،
اب میں پانچواں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو اس کا جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا لیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ جب کبھی کھانا پکا رہے ہوں، بستر پر لیٹے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں انتظار کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے اور اپنے لیے جنت میں درخت تیار کریں، اور اللہ ہمارے لیے جنت میں بہترین باغ تیار کر دے اور ہم وہاں باغوں میں ملیں، اور اپنے ان دنوں کو یاد کریں جن میں ہم نے محنتیں کر لیں اور پھر ہم نے اس کے بدلہ جنت میں اللہ کے فضل کے ساتھ پایا۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی آپ پر نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اب اگر آپ نے اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ وعنده الکتاب اسی کے پاس ہے۔ یہ بھی مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے تو شادی نہ کرتے، صرف نبوت کے کاموں میں لگے رہتے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ تمام انبیاء جو دنیا میں آئے انہوں نے شادیاں کی، ان کی اولادیں ہوئیں۔ یہ تو جاہل لوگوں کا خیال ہے کہ نکاح کرنا اور بال بچوں والا ہونا یہ تو صرف دنیا دار لوگوں کا کام ہے۔ اللہ والوں کو بھلا دنیا کے دھندوں سے کیا تعلق، انہیں تو تارک الدنیا ہونا چاہیے۔ تو شادی کرنا اور اولاد کا ہونا یہ دنیا داری نہیں، یہ تو عین دینداری ہے۔ سیدنا سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں آپ سے ایک سوال کروں، وہ یہ کہ کنوارا رہنا اور کبھی نہ نکاح کرنا، آپ اسے کیسا خیال کرتی ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہرگز ایسا کام نہ کرنا۔ تو نے نہیں سنا جو اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ بلا شبہ ہم نے کئی رسول تجھ سے پہلے بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے۔ یہ آیت پڑھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے سعد تو ہرگز تبتل اختیار نہ کرنا، یعنی یہ نہ ہو کہ تم شادی نہ کرو، اور ہم بھی کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ بیوی بچے یہ شوہر یہ ہمارے پاؤں کی زنجیریں ہیں، ہم دین کا کام نہیں کر سکتے، ہم نیکی کا کام نہیں کر سکتے ان کی وجہ سے، کبھی ایسا نہ سوچے۔ سب سے زیادہ سخت ذمہ داری انبیاء کی رہی اور انبیاء بیوی بچوں والے تھے۔ اگر یہ بیوی بچے دین کی راہ میں رکاوٹ ہوتے تو انبیاء ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے۔ بس ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اپنے شوہروں کو اور اپنی اولادوں کو نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ شامل کر لیں، کوشش تو کریں، اللہ تعالیٰ شاید ہماری کوششوں میں برکت ڈال دے۔ ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنے شوہروں کو اور اپنی اولادوں کو نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ شریک کرنا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کعبے کی دیواریں کھڑی کرتے جا رہے تھے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو ہمارے بچوں کو دین کے راستے میں ایک دوسرے کا معاون و مددگار بنا دے، آمین یا رب۔ یہاں ام الکتاب کا ذکر آیا، ام الکتاب سے کیا مراد ہے؟ اصل سرچشمہ، اصل سورس جس سے ساری آسمانی کتابیں نکلی ہیں وہ اللہ کے پاس ہے، اور بعض اسکالرز اس سے تقدیر کی کتاب بھی مراد لیتے ہیں، نامہ اعمال بھی لیتے ہیں، اور تقدیر بھی اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ اللہ اس کو بدلنے میں قدرت رکھتا ہے۔ کیسے بدلتی ہے یہ تقدیر؟ دعائیں تقدیر کو بدلتی ہیں، صدقوں سے بلائیں ٹلتی ہیں، گناہوں سے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے،
اللہ سے دعا کیجیے کہ پروردگار تو اپنے لکھے ہوئے کو بدل سکتا ہے۔ اگر ہم تیرے ہاں شقی اور بدبخت لکھے گئے ہیں، پروردگار تو اس لکھے ہوئے کو بدل دے، ہمیں خوشبخت لکھ دے۔ اے اللہ، اگر ہم تیرے ہاں جہنمی لکھے گئے ہیں تو تجھ سے دعا کرتے ہیں، تو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ الکتاب تیرے پاس ہے، تو ہمیں جنتی لکھ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں، اے اللہ، اگر تو نے مجھ پر برائی اور گناہ لکھ رکھے ہیں تو انہیں مٹا دے۔ تو جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ الکتاب تیرے پاس ہے، تو اسے سعادت اور رحمت کر دے۔ بس یہ اللہ سے ضرور دعا کیا کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد رکھیں کہ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں ٹالتی، اور صرف نیکی ہی عمر میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم آپ کو اٹھا لیں۔ بہرحال آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ واللہ يحكم لا معقب لحکمہ، اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ وهو سریع الحساب، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ منکرین کہتے ہیں تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو۔ سورہ ابراہیم مکی دور کی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی توفیق سے، اِلیٰ صراط العزیز الحمید، اس خدا کے رستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یہ کتاب مجھے اور آپ کو اندھیروں میں بھٹکتا نہیں چھوڑتی، ہمیں روشنی میں لاتی ہے تاکہ ہم ٹھوکریں نہ کھائیں۔ قرآن ہمیں روشن خیال بناتا ہے، قرآن میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، مگر کب؟ جب ہم اسے کھولیں گے، جب ہم اسے سمجھیں گے، جب ہم اسے پڑھیں گے۔ کتنے ایوان سجے، کتنے کالج کھلے، کتنے لیکچر رہے شہر آشوب میں، ایک کھلی تو کتاب خدا نہ کھلی، ورنہ کیا کچھ ہوا آگہی کے لیے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ویصدون عن سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ ویبغونها عوجا، اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ دعا کیجیے پروردگار تو ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بالادست اور حکیم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب بھی ہم نے کوئی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اچھی طرح بات کو کھول کر سمجھا سکے اور وہ سمجھ سکے، اور ہم اپنی زبان ہی میں بات کو صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی فارسی میں کتنا ہی اچھا لیکچر کیوں نہ دے، جب ہمیں وہ زبان نہیں آتی تو ہمیں اس لیکچر سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن عربی زبان ہے، عربی میری اور آپ کی زبان نہیں ہے۔
لیکن اس عربی سے محبت کیجئے، یہ ہمارے قرآن کی زبان ہے، اسے سیکھیے، اسے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو قرآن کا جو مفہوم سمجھ میں آئے گا، پھر جو قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا، جو قرآن سمجھنے کا مزہ آئے گا، وہ خالی ترجمے سے نہیں آ سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم لوگ تین وجہ سے عرب سے محبت کرو، ایک یہ کہ میں عربی ہوں، دوسرے یہ کہ قرآن عربی ہے، اور تیسرے یہ کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ تو محبتوں کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ قرآن کو سیکھیے، عربی سیکھیے، اس کا ترجمہ سیکھیے، اس کی گرامر سیکھیے۔ ہم نے عمر گزار دی، سینکڑوں کتابیں پڑھ ڈالی، رٹ ڈالی، ایک نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا۔ یہ صرف ایک کتاب تھی میرے اور آپ کے پاس پوری زندگی میں سمجھنے کے لیے۔ قرآن کے بغیر بس یوں سمجھیے جیسے زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ ایک کہاوت ہے، آپ کر مویوں بچہ فارسیاں کر گالے، جیتو پتر پانی منگدا پر دیندی پیالے۔ یعنی ایک بچہ آپ کرتا رہا، فارسی میں پانی کو آپ کہتے ہیں، اور ماں سمجھ ہی نہ سکی، اور پھر جب تک ماں کو سمجھ آئی تو بچہ جان کی بازی ہار چکا تھا، تو ماں نے کہا ہے بچے تو پانی مانگتا مجھ سے تو میں تجھے بھر بھر کر پانی دیتی۔ یہی حال آج ہم نے قرآن کے ساتھ کیا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، محبتوں سے پڑھتے ہیں، مگر جانتے نہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ ہم پڑھتے جاتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور کتاب بند کرتے ہی فون ملاتے ہیں اور پھر ڈھیر ساری غیبتیں کرتے ہیں۔ سود کے بارے میں اعلان جنگ قرآن کی آیات میں پڑھتے ہیں، لیکن پھر جا کر بینک میں سودی کھاتے میں پیسہ جمع کرا کر آتے ہیں تاکہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ پروفٹ آتا رہے۔ اللہ اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد رکھیے تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بڑھانے کا نسخہ بتا دیا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں، نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور شکر کیسے پیدا ہو، اس کا طریقہ یہ ہے، پیارے نبی کی اس حدیث کا مفہوم یاد کر لیجئے کہ جب تم میں سے کوئی اللہ کی نعمت کی قدر کرنا چاہے تو اپنے سے کم درجے کے آدمی کو دیکھے، یہ چیز ہمارے اندر شکر پیدا کرے گی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ گھر تشریف لائے تو ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، آپ نے اسے کھایا اور فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جو گھر والے کسی نعمت سے نفرت کا اظہار کرے وہ ان کے پاس بہت کم ہی لوٹ کر آئے گی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہم بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ پرانے دور کے بادشاہوں کو پنکھے جھلا کرتے تھے ان کے خادم، کیا وہ پنکھے ہمارے اے سی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ گھوڑوں پر سفر کرتے، اور آج اگر آپ کی پراڈو گزر جائے ہلاکو خان کے سامنے سے وہ حیرت سے دیکھے گا۔ ہرقل جس کے ٹھنڈے پانی کی صراحی خاص مٹی کی بنی ہوئی ہوتی تھی، اگر وہ ہمارے فریج کا ٹھنڈا پانی دیکھ لے، قارون کو ہمارا اے ٹی ایم کارڈ اگر دکھائی دے جائے، خلیفہ منصور کے غلام ٹھنڈے گرم پانی مکس کر کے اس کے لیے نہانے کا انتظام کرتے تھے، اور تصور کیجیے آج ہم کتنی نعمتوں میں ہیں، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، ہم تو آج بادشاہوں جیسی راحت میں ہیں، پھر بھی ناخوش۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور شکر صرف زبان سے نہیں کرنا بلکہ دل سے بھی کرنا ہے، اپنے باقی اعضاء سے بھی شکر ادا کرنا ہے۔ وہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں
ان کو ان کاموں میں استعمال کرنا جس کاموں میں اس نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، یہی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ہم عورتیں ہیں، خاص طور پر شوہروں کی شکر گزاری ہم پر واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے جہنم دکھلائی گئی جس میں عورتیں زیادہ تھیں اور وہ کفر کرتی تھیں۔ صحابہ نے کہا کیا وہ اللہ کا کفر کرتی تھی؟ فرمایا نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تم ایک عورت سے بھلائی کرو اور اگر وہ کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تم میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، اس جملے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیجئے۔ شوہر کا شکریہ ادا کریں، بچوں کا شکریہ ادا کریں، بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کیجئے، اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیجئے، اپنے والدین کا شکریہ ادا کیجئے، اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے۔ جو انسانوں کا شکر ادا کرتا ہے وہی رب کا بھی شکر گزار ہوتا ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو، ومن فی الارض جمیعا، اور سب کے سب زمین والے کافر ہو جائیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یہ تو بالکل وہی حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور اس طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور ہم ان جنتوں کو پا لیں جو اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ورنہ اللہ کی بادشاہی میں میرے اور آپ کے ایمان اور کفر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں، لا يعلمهم الا اللہ، جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان امیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تمہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہیں کوئی سند لا کر دیں، سند تو اللہ کے اذن ہی سے آ سکتی ہے۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ نے فرمایا نا کہ جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی، تو شکر ادا کیجئے کہ رب نے ہماری رہنمائی کی، ورنہ ہم کہاں ہوتے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے کیسا اجر پائیں گے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 70,000 افراد
بلا حساب جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تعویذ گنڈے کرتے تھے، نہ فالگیری، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ یہ ہر دور کے مخالفین کا معاملہ ہے کہ جب دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو دھمکیوں پر اتر آتے ہیں، اور یہ دھمکی دیتے ہیں کہ یا تو ہماری بات مان جاؤ، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یا ہم تمہیں اپنے ملک سے بے دخل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، اور جب ورقہ بن نوفل نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور ساتھ ہی کہنے لگے کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، اس وقت میں تیری کچھ مدد کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا تھا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ میری قوم تو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنے ٹائٹل دیتی ہے، مجھے باہر نکال دے گی؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، جس نے بھی ایسی دعوت پیش کی اس کی قوم اسے نکالتی ہی چلی گئی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ کی قوم نے بھی آپ کو وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تصور کیجئے کیسی کیسی مشکلات فیس کی ہمارے انبیاء نے ہم تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ ہمیں اس دین کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے نبی کی محنتوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے فیصلہ چاہا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا، اور موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ ذلك هو الضلال البعید، یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ کفار مکہ جو بھی عمل کرتے اپنے بتوں کی خوشی کے لیے کرتے، یا اسے مقصود ریاکاری ہوتی، شہرت پانے کے لیے، نام و نمود کے لیے مال خرچ کرتے، مہمانوں کے لیے کئی کئی اونٹ ذبح کر دیتے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا سخی اور بڑا مہمان نواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال کو راکھ سے تشبیہ دی ہے جسے تیز آندھی اڑا کر لے جائے، اور اس سے بڑی گمراہی اور اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ قیامت کے دن ساری نیکیاں برباد ہو جائیں اور انہیں اس کا کوئی اجر نہ ملے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن پر اس کی نیکی کے معاملے میں ذرا سا بھی ظلم نہیں کرے گا، اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی، اور کافر نے جو عمل اللہ کے لیے کیے ہوں گے تو اس کو ان نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ اللہ ہمیں ہماری نیکیوں کا دنیا اور آخرت دونوں میں صلہ عطا فرمائے، اور آخرت میں تو بالکل ان نیکیوں کے اجر سے محروم نہ کرے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، وہ اگر چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، سوچئے کیسے اللہ کا سامنا کریں گے۔
فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء۔ تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو؟ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے۔ تصور کیجئے دنیا کا سب سے جھوٹا فرد کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے رستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، یہاں نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے ڈائلاگ نقل کر دیے تاکہ آج ہم ہوش کر لیں کہ کل کو ہمارے ساتھ شیطان کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ وہ کیا کہے گا کہ میں نے کوئی زبردستی تمہیں مجبور کیا تھا کہ فلم دیکھو، خود ہی بھاگ بھاگ کر جا کر دیکھ رہے تھے، میں کوئی ہاتھ پکڑ کر تو تمہیں گناہ کی طرف نہیں لے کر گیا تھا، خود ہی لپک لپک کر جاتے تھے۔ اور شیطان ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں، میرے وعدے جھوٹے۔ اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ جو ایمان اور عمل صالح کا رویہ اختیار کر لے اس کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، جنت عدن ہے، نجات ہے، سلامتی ہے۔ اور شیطان کے وعدے کیا ہیں؟ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا، گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، کہتا ہے تم امت محمدیہ میں سے ہو، بخشے جاؤ گے، فکر نہ کرو۔ وہ نیکیوں کو مشکل بنا کر پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کل کس نے دیکھی ہے۔ وہ کبھی دوست کے روپ میں آتا ہے، خیر خواہی کے روپ میں آتا ہے کہ ہائے ابھی تو نیند ہے، ابھی تو تھکاوٹ ہے، ابھی تو سردی ہے، ابھی تو گرمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا، اے آدم کے بچوں کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ یہ کشمکش تو ساری زندگی جاری رہے گی، اور نیک لوگوں کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ جتنا نیکی کی طرف آتا ہے شیطان اس کے پیچھے آتا ہے، بڑی نیکیاں بڑا حملہ۔ کسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا شیطان سوتا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ سو جائے تو ہمیں راحت نہ مل جائے، وہ لمحہ بھر کے لیے بھی ہماری جان نہیں چھوڑتا، تو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل اختیار کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے ان جنتوں کا حقدار بنا دے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے اچھے درخت سے، اور زمین کون سی ہے؟ بندہ مومن کا دل، اور اس میں بیج کون سا ہے؟ اللہ کی محبت، اور پانی کون سا؟ وہی ہے، علم ہدایت ہے، اور پودے کو پنپنے کے لیے عمدہ بیج چاہیے، زرخیز زمین چاہیے، عمدہ کھاد، پانی اور سورج کی روشنی،
پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پودا نکلتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں خوب گہری جاتی ہیں، گویا اس کا عقیدہ پختہ ہے، عبادات کا تنا ہے، اخلاقیات کی شاخیں ہیں، حقوق العباد، صدقہ و خیرات، نیکیاں پھل پھول لگ رہے ہیں۔ نیکیوں کے ماحول میں یہ پودا پھلتا اور پھولتا ہے، سرسبز ہوتا ہے، یہ درخت زمین میں جمع ہوا ہوتا ہے۔ یہی کلمہ طیبہ پر جماؤ مومن کو قبر میں ثبات عطا کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پودا جب تناور درخت بنتا ہے تو ماحول کو خوبصورت بھی کرتا ہے، دھوپ میں چھاؤں بھی دیتا ہے، آکسیجن مہیا کرتا ہے، اپنے پھلوں سے سب کی بھوک مٹاتا ہے۔ لوگ پتھر مارتے ہیں وہ پھل دیتا ہے، لوگ کاٹ لیتے ہیں تو بھی عمارتوں میں فرنیچر کا کام دیتا ہے۔ عاجزی اتنی کہ زمین میں دبا ہوا، اور کردار ایسا بلند کہ آسمانوں کو چھو جائے، یہی کام ایک مومن کرتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے؟ پھر بتایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسا درخت بنا دے جو میٹھا پھل دے، جو مضبوط ہو، جو جمع ہوا ہو، جس کا کردار بلند ہو، جو ہر آن لوگوں کو فائدہ دینے والا ہو۔ اور بدذات درخت کیسا ہے؟ جھاڑ جھنکار، نہ پھل نہ پھول نہ سایہ نہ غذا، ہاتھ لگائیں تو ہاتھ زخمی، چکھیں تو منہ کا ذائقہ کڑوا، پاس بیٹھے تو بدبو۔ یہ کس چیز کی مثال ہے؟ یہ شرک کی مثال ہے، یہ کفر کی مثال ہے۔ شرک اور کفر کی نہ کوئی بنیاد ہے اور نہ ہی دنیا کو اس سے کوئی فائدہ، نہ انسانیت کو اس سے کوئی فائدہ، نہ رب راضی، نہ اس کے لیے اللہ نے کوئی استحکام رکھا ہے۔ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنے قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا۔ جہنم یصلونها وبئس القرار، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، ان سے کہیے اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا سمندر میں اس کے حکم سے چلے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں گنوانے کے بعد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے، اور یہاں نعمت اللہ ایک نعمت کا ذکر ہے۔ آپ سوچئے کہ سانس لینا اللہ کی نعمت ہے، شمار کیجئے جب سے جی رہے ہیں کتنی بار سانس لیا ہے، تو ہم نہیں شمار کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سورج اور چاند کا ذکر کیا، کتنی بڑے بڑے اجسام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیے۔
یہ مسخر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اشاروں پر چلے، بلکہ مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ سورج اگر ہمارا کلاک ہے تو چاند ہمارا کیلنڈر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میری اور آپ کی خدمت میں لگا دی، کس لیے؟ تاکہ ہم اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت کر سکیں۔ جیسے کسی جاب پہ کسی آفیسر کو رکھا جاتا ہے، اسے گھر کی سہولت، گاڑی کی سہولت، ملازم، موبائل، ڈرائیور، پیٹرول، ہر چیز دیتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ وہ حکومت کی نوکری اطمینان سے کر سکے۔ تو اللہ نے بھی ہمیں یہ ساری نعمتیں اسی لیے عطا کی کہ ہم اطمینان سے اللہ کی اطاعت اور بندگی کر سکیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو تم نے مانگا ہم نے وہ دیا، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سب کچھ دیا جو ہم نے نہیں مانگا تھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں وہ مانگنا بھی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں آنے سے پہلے دعا مانگی تھی کہ اس کے اعضاء صحیح سالم ہوں، اے اللہ ہوا دے دینا، اے اللہ پانی کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق اس سے بہت بھاری ہے کہ بندے اسے ادا کر سکیں، اور اللہ کی نعمتیں اس سے بہت زیادہ ہیں کہ بندے اس کی گنتی کر سکیں۔ تو لوگوں صبح و شام توبہ استغفار کرتے رہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار میں نے ایک بیاب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ ربنا وتقبل دعا، پروردگار میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیو جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ دعائیں حضرت ابراہیم نے کب مانگی تھی؟ جب اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو جدا کیا اور وہاں پہنچایا جہاں پہنچانے کا حکم تھا، تب یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلی دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ امن عطا فرما۔ امن بہت بڑی نعمت ہے اور خوف بہت بڑی آزمائش۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو بیماری اور خوف میں سے ایک کے انتخاب پر مجبور کیا جائے تو آپ کیا اختیار کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا میں بیماری کو اختیار کروں گا کہ اس میں آدمی کھا پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، خوف میں تو وہ اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور تصور کیجئے کہ ایک بکری کچھ بیمار ہے لیکن دوسری بکری جو تندرست ہے مگر اس کے سامنے بھوکا بھیڑیا ہو تو اس کا کیا حال ہو۔ امن کی دعا کرتے ہیں اور شرک سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ بدامنی ہو تو دنیا تباہ ہو جاتی ہے اور شرک ہو تو انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ناز نہیں ہے، نہ اپنے اوپر نہ اپنی اولاد کے اوپر، کہ میں تو برائی کر ہی نہیں سکتا، شرک تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، میری اولاد تو بری ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں اس گندگی سے بچا، بت پرستی سے بچا۔
حضرت ابراہیم کیسے اپنے رب سے فریادیں کر رہے ہیں کہ پروردگار میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے، کس لیے؟ تاکہ تیری بندگی کرے، یعنی اپنی اولاد کو بت پرستی سے، شرک سے بچانے کے لیے، پاکیزہ ماحول دلانے کے لیے یہاں لا بسایا۔ حالانکہ وہاں کوئی سہولتیں نہیں تھی، لیکن اللہ کا گھر تھا، تو نیکی پر قائم رہنے کے لیے اچھا ماحول کتنا ضروری ہے۔ ہم اولاد کو ایسی جگہ بساتے ہیں جہاں ہر ضرورت آسائش ہو، تو یہاں پتہ چلا آدمی کو خود اور اپنی اولاد کو ایسی جگہ ٹھہرانا چاہیے جہاں مسجد ہو، یا جہاں کا ماحول ایسا ہو کہ دین پر چلنا آسان ہو۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو گنواتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، ان میں سے جو بھی بے اولاد ہیں، ان کو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسے فرزند عطا فرما، اور جن کو تو نے اولادوں سے نوازا ہے ان کو ان بچوں کی طرح صالح بنا دے۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں دیکھیے کس قدر ربنا کی تکرار ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اور اپنی نسلوں کے دین کی فکر ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اور اپنی نسلوں کی ہدایت کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنے والا بنا دے، کوششیں کرنے والا بنا دے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں، دل اڑے جاتے ہیں۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے آپ انہیں ڈرائیے جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعْ الرُّسُلَ، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے، دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہ گمان نہ کیجیے کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس روز آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.